بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم آپ کو تفسیر کے مصادر و مآخذ سے متعلق بتائیں گے، جیسے کہ پہلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تفسیر کی بنیادی 3 مباحث ہے، اور جن میں سے پہلی بحث تفسیر کے مصادر سے متعلق تھی، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کے مصادر و مآخذ پہ بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے مصادر کون کون سے ہیں، کیا ہے اور کتنے ہیں۔ تفسیر کے مصادر و مآخذ۔ پہلا ماخذ قرآن ہے، جس کو ہم تفسیر القرآن بالقرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی آپ تفسیر کر رہے ہیں دوسری آیت سے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ دوسرا ماخذ سنت ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اور اس کی تفسیر آپ کسی حدیث سے کر رہے ہیں، اس کو تفسیر القرآن بالسنہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا ماخذ اقوال سلف ہے۔ اقوال سلف سے مراد اقوال صحابہ، اقوال تابعین وغیرہ ہے، یعنی کسی آیت کی تفسیر میں آپ کسی صحابی کا قول پیش کرتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر صحابی کی کسی قول کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس کو تفسیر القرآن باقوال صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی آیت کی تفسیر کسی تابعی کے قول سے کی تو اس کو تفسیر القرآن باقوال التابعین کہا جائے گا۔ چوتھا ماخذ اسرائیلیات ہے۔ اسرائیلیات سے مراد وہ روایتیں ہیں جو ہمیں اہل کتاب سے ملی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کسی اسرائیلی روایت کے ذریعے سے کرتے ہیں تو اس کو تفسیر القرآن بالاسرائیلیات کہا جائے گا۔ پانچواں ماخذ لغت ہے۔ لغت سے مراد لغہ عربیہ ہے، یعنی قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے اور اس کو واضح کرنے کے لیے آپ اہل عرب اور اہل لسان کی مدد لے لیتے ہیں تو اس کو تفسیر القرآن باللغہ کہا جاتا ہے۔ چھٹا ماخذ عقل ہے، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر آپ اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں، اپنے رائے سے کرتے ہیں تو اس کو تفسیر القرآن بالعقل کہا جائے گا۔ ناظرین، یہ 6 تفسیر کے مصادر و مآخذ ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سب سے پہلا ماخذ و مصدر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا تعارف کیا ہے اور یہ کس طرح تفسیر کا مصدر ہے اور یہ کیوں تفسیر کا مصدر بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کے اس لیکچر میں جو پہلا مصدر ہے قرآن، جس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے، اس میں کون کون سے اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ اسی کے تناظر میں ہم آگے بات کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف پیش کریں گے کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، یعنی یہ تفسیر کا مصدر کیوں بنا ہے، قرآن کیوں ماخذ تفسیر ہے۔ اسی طرح تفسیر القرآن بالقرآن کی صورتیں بتائیں گے، یعنی ایک آیت کی تفسیر جب آپ دوسری آیت سے کرتے ہیں تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، کیا کیا صورتیں ممکن ہیں، اور آخر میں جا کر ہم آپ کو اس موضوع کے اہم تفاسیر بتائیں گے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کی کون کون سی تفاسیر ہے، تاکہ آپ ان تفاسیر کا رجوع کر کے مزید مثالیں تلاش کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف ذکر کرتے ہیں۔ تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ جس میں ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، یہ پہلا ماخذ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہم اختصار کے ساتھ یہاں ایک مثال پیش کرتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اب الصراط المستقیم اس کی تفسیر اگلی آیت نے کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ذہن میں یہ ایک اشکال آ جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک مثال ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کے موجود ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو کچھ تفاسیر کا حوالہ دیں گے، ان کے تناظر میں آپ مزید مثالیں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے، ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کی تفسیر جو ہم کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ صراط مستقیم کی تفسیر صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ قطعی اور یقینی بھی ہو سکتی ہے اور اجتہادی بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہی اس کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ قطعی ہوگی، یعنی اس آیت کی دوسری تفسیر ممکن نہیں ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اجتہادی ہوگی، یعنی اس آیت کی دوسری تفسیر بھی ممکن ہوگی۔ یہ اس کا تعارف تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ماخذ تفسیر کیوں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی ہم قرآن کو ماخذ تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا تھا، جسے ظلم کی تفسیر شرک سے کی تھی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو یہاں پر ظلم کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کی ہے، کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اسی طرح مفاتیح الغیب وعندہ مفاتیح الغیب، اس کی تفسیر 5 امور غیب سے کی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کیا، اس لیے ہم بھی قرآن کو ماخذ تفسیر مانیں گے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ المتکلم ادری بکلامہ، یعنی ہر متکلم دوسروں کی بنسبت اپنے کلام کو زیادہ جانتا ہے، لہذا اگر ہم ایک آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے آیات ہیں جو دوسری آیتوں کے لیے تفسیر ہیں، مثلا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اب النجم الثاقب یہ طارق کی تفسیر ہے، تو ہم اس لیے اس کو اختیار کرتے ہیں کہ المتکلم ادری بما بکلامہ، ہر متکلم دوسروں کی بنسبت اپنے کلام کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن ماخذ تفسیر ہے۔ اگلا جو عنوان ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن کی صورتیں ہیں، یعنی اس کی تو بہت ساری صورتیں ممکن ہیں، ہم یہاں اختصار کے ساتھ 3 صورتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہی 3 بنیادی صورتیں ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آیت کے لفظ کی وضاحت دوسری آیت سے کر رہے ہیں، ان قرآن مجید کی کسی آیت میں ایک لفظ آیا ہے، آپ اس لفظ کی وضاحت دوسری کسی آیت سے کر رہے ہیں۔ مثلا سورہ صافات میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احشر الذین ظلموا وازواجہم، یہاں پر اس آیت میں ازواجہم کا لفظ آیا ہے، اس کی تشریح ہم اگلی آیت سے کرتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس سورہ واقعہ میں ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ تو یہ پہلی صورت ہے تفسیر القرآن بالقرآن کی، کہ ایک آیت کے لفظ کی وضاحت ہم دوسری آیت سے کرتے ہیں۔ ازواجہم کی وضاحت ہم نے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا سے کی۔ دوسری صورت عام لفظ کی تخصیص، یعنی ایک لفظ عام وارد ہوا ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں، اس کی آپ تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پر مشرکات یہ لفظ عام وارد ہوا ہے۔ اگلی آیت میں جو سورہ مائدہ میں ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب،
اس آیت سے پہلے جو عام لفظ تھا اس کی تخصیص ہو گئی. ان مشرکات پہلے عام تھا، اہل کتاب کو بھی شامل تھا، لیکن سورہ مائدہ کی جو آیت ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ان سے نکاح جائز ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک عام لفظ کی تخصیص کی دوسری آیت سے. تیسری صورت تفسیر القرآن بالقرآن کی یہ ہے تقیید المطلق، یعنی مطلق کو آپ مقید کر رہے ہیں. ایک جگہ ایک حکم مطلق وارد ہوا ہے اور آپ اس کو مقید کر رہے ہیں کسی قید کے ساتھ، تو یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک صورت ہے. مثلا سورہ شورى کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. یہ ملائکہ زمین میں جو کچھ ہے ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اب یہاں پر یہ عام ہے، مطلق ہے. لمن فی الارض، لمن فی الارض میں تو بہت کچھ آتا ہے، زمین میں جو بھی کچھ ہے، تو آیا اس میں تو کفار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مشرکین بھی ہیں. اگلی آیت سے اس کی تقیید کی گئی یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اب دیکھیں پہلی آیت میں ویستغفرون لمن فی الارض کہا تھا، اب اس آیت میں ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. تو للذین آمنوا کے ساتھ اس کو مقید کیا اور یہاں پر لمن فی الارض کہا تھا. تو یہ تین بنیادی صورتیں ہیں اس کے تفسیر القرآن بالقرآن کی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن ان کی ہم نے مثال پیش کی تاکہ آپ کو یہ تین بنیادی صورتیں مثال سے واضح ہو جائے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. مثلا متشابہات کی تفسیر محکمات سے کرنا، یہ بھی ایک صورت ہے کہ ایک جگہ ایک کلمہ متشابہ آیا ہے، آپ اس کو محکم لفظ سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. آیت کی مصداق کی تعیین دوسری آیت سے کرنا، مثلا انعمت علیہم. اب انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے. اس سے کون مراد ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین سے اس مصداق کی تعیین کی گئی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی سے اس کی تعیین کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گئے ہیں. سیاق و سباق سے مدد لے کر تعارض دور کرنا. بظاہر کبھی کبھی دو آیاتیں آپس میں متعارض نظر آ رہی ہے جن کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہم اس ٹکراؤ کو بھی سیاق و سباق کو دے کر ختم کرتے ہیں. مختلف اقوال میں ترجیح کے لیے قرآن کی عادت سے استدلال کرنا، یعنی بہت سارے اقوال ہیں کسی آیت کی تفسیر میں، تو آپ کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس میں آپ قرآن مجید کی عادت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس انداز سے آیات وارد ہوتی ہیں، تو اس سے آپ استدلال کرتے ہیں. یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک صورت ہے. آخر میں اس موضوع کی کچھ اہم تفاسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو موقع ہو تو اور آپ تفسیر القرآن بالقرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان تفسیر کا مطالعہ کریں گے. تفسیر مقاتل بن سلیمان البلخی بہت ہی اہم تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر بہت ہی مشہور تفسیر ہے. مفاتیح الرضوان فی تفسیر الذکر بالآثار والقرآن امیر صنعانی کی ہے. تفسیر القرآن بکلام الرحمن یہ ثناء اللہ امرترسی کی ہے. اور اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن امین شنقیطی کی تفسیر ہے. یہ 5 ایسی تفاسیر ہے جس میں تفسیر القرآن بالقرآن کو زیادہ لیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کسی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ان تفاسیر میں زیادہ تر اسی ماخذ کو اور اسی مصدر کو لیا ہے. تو ناظرین آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک تو بتایا کہ قرآن مجید کے مصادر و ماخذ کیا ہے، کون کون سے ہیں. 6 مصادر ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. پھر ہم نے ابتدا کیا قرآن سے کیونکہ وہ سب سے پہلا مصدر و ماخذ ہے، اور اس کا تعارف پیش کیا، اور اس کی جو صورتیں ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کی 3 صورتیں مثالوں کے ساتھ ہم نے پیش کی، اور اس کے علاوہ جو اور بھی صورتیں بن سکتی تھی ان کو بھی ہم نے اختصاراً ذکر کیا. اور اس موضوع سے متعلق ہم نے آپ کو اہم تفاسیر بھی بتلا دی کہ آپ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں تفسیر القرآن بالقرآن کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. امید ہے آپ کو یہ لیکچر
سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔